اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 11 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے اور بعثنا بھیجے ہم نے منہم یعنی ہم نے قائم کیے منہم ان میں اثنئی عشرہ نقیبہ ان میں سے 12 نقیب سردار وقال اور کہا اللہ نے انی معکم بے شک میں ہوں تمہارے ساتھ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ اگر تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو وآمنتم برسولی اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ وعزرتموہم اور ان کی تعظیم کرو واقرضتم اللہ اور قرض دو تم اللہ کو قرضاً حسنا قرض حسن لأکفرن عنکم ضرور میں مٹا دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک پس جو اس کے بعد کفر کرے منکم تم میں سے فقد ضل پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سواء السبیل سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ فقد ضل سواء السبیل تو تحقیق کہ تم میں جس نے سے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب اس آیت کا اگر مفہوم سمجھنا ہے تو ہمیں سورۃ البقرہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جہاں ہم نے سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں جب واقعہ آدم کا ذکر ہوا اور اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اس کا مکمل تفصیلاً واقعہ ہمیں وہاں پر ملتا ہے، اور کس طرح سے ان پر انعامات کیے گئے اور ان انعامات کے بدلے میں انہوں نے ہر دفعہ اللہ کے حکم سے روگردانی کی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے کہ وہ اس وقت بھی ذلیل اور رسوا ہوئے اور آج تک اور رہتی دنیا تک وہ ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مسلسل نافرمانی کرنا ذلت و پستی کا سبب بنتا ہے۔ ذلت و پستی مطلب کہ اس قدر قباحت کے لوگ آج یہود و نصارہ کس قدر پستی کا شکار ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ جس طرح ورلڈ وار 1 ہوئی، 2 ہوئی، جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2، یہ ساری کی ساری اس چیز کی ترجمانی کرتی ہیں کہ آپس میں کس قدر یہ اختلافات کا شکار ہو چکے اور کس قدر ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اس کی تفصیل اگلی آیات میں بھی آئیں گی۔ بہرحال ان کا مفہوم سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ مختصراً کر کے بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو، آپ کہاں رہتے تھے؟ مصر میں، اور ان کی قوم جو ہے وہ مصر میں فرعون کی غلام تھی، فرعون ان پر ظلم کرتا تھا بنی اسرائیلیوں پر۔ تو اللہ نے کیا وعدہ فرمایا کہ میں اے موسیٰ تجھے اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دے دوں گا اور ایک مقدس سرزمین جسے شام کہا جاتا ہے ادھر کا وارث بنا دیا جائے گا تمہیں۔ لیکن وہاں پر کنعان کے لوگ جو بہت جبار ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت ظالم قسم کے ہیں، تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، تم ان سے مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انی معکم۔ اس آیت میں ہم اگر بالکل سٹارٹ سے پڑھیں تو ہے نا وقال اللہ انی معکم، رب نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو تم اس ارض مقدسہ کی جانب بڑھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ مقدس سرزمین کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا۔
تو فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ کو حکم الہی ہوا تو آپ بنی اسرائیل کو اس بیت المقدس کی طرف لے کر جانا شروع ہو گئے. اب جب وہاں پر آپ نے اپنی قوم کو لے کر گئے تو آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں نے، رب العالمین فرماتے ہیں، میں نے اس جگہ کو تمہارے لیے رہائش گاہ بنا دیا، وہاں جاؤ، وہاں جو دشمن ہے ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ اور اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور اپنے جو اس کا عہد ہے اس کو پورا کرنے کا مکمل تابع ہو اور وہ مکمل ذمہ دار ہو کہ جو عہد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کیے، جو عہد انہوں نے اللہ سے کیے اور جس طرح انہیں حکم دیا جا رہا تھا، تو 12 سردار، 12 گروپس بنائے گئے اور کہا گیا ہر گروپ کے سردار کو کہ آپ اپنی قوم کے لیے جواب دہ ہوں گے اور قوم جو ہے وہ اپنی سردار کی ماتحت ہوگی، اور اس قوم سے جس سے جا کے جہاد کرنا ہے، وہ جو جبار لوگ ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں روانہ ہو گئے. جب اریحہ کے قریب پہنچے، یہ ایک بستی تھی بیت المقدس کے قریب، جب اس بستی کے قریب پہنچے تو ان سرداروں کو جب دشمنوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے جب وہاں آگے بڑھ کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ قوم تو بہت ہی عظیم، بڑی بڑی جسامت رکھنے والے لوگ ہیں، نہایت قوی ہیں، توانا ہیں، صاحب ہیبت و شوکت ہیں. تو انہوں نے کیا کیا سرداروں نے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاد کرو گے، لیکن انہوں نے جا کے جب قوم کو دیکھا تو اس کی ہیبت دل میں بٹھا لی، ہیبت زدہ ہو کر واپس آ گئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا حال بیان کر دیا. میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ ان جو سرداروں کو آپ نے منتخب کیا ان کو لے کر آگے گئے، اور جب اریحہ نامی بستی پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جب اس اگلی قوم جس سے جہاد کا حکم تھا اس سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آگے، جب دیکھا کہ وہ قوم بہت طاقتور ہے، تو یہ تمام سرداران نے جو ہے وہ عہد شکنی کی سوائے 2 سرداروں کے، ان میں سے ایک کالب بن یوقنا اور دوسرے یوشع بن نون ہیں. یہ دونوں اپنے عہد پر قائم رہے، یہ ہیبت زدہ نہیں ہوئے. انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے، ہمیں کسی اور طاقت سے، دنیاوی طاقت سے ہیبت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس آیت کو اگر غور کریں، اس پہ اس کے مفہوم کو سمجھیں تو یہی مفہوم بنتا ہے کہ جب رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور یہ عہد انہوں نے کیا اللہ کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، تورات کے احکامات کی پیروی کریں گے، اور جو قوم ہے جبارین کی، کنعان کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں کنعانی لوگ ہیں، ان سے ہم جہاد کریں گے. 12 سردار بنائے گئے. اللہ نے انہیں فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرتے رہو، یعنی تمام انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بھی، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا عین ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں خاص طور پر ان سے فرمایا گیا اس آیت میں کہ ان کو بھی فرمایا گیا تھا تم رسولوں پر نہ صرف ایمان لاؤ، ہاں میں ایمان لایا کہ اللہ کا نبی ہے، نہیں، ان کی تعظیم بھی کرو، عزت بھی کرو. اور یہ بہت شرفیابی ہے تمام بنی نوح انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے ہدایت کے لیے. اب ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، اور پھر کہا گیا اور اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. رب العالمین نے اس کو قرض حسنہ یعنی بہترین قرض سے تشبیہ دی کہ جب تم میری راہ میں دو گے، اٹ نوٹ مینس کہ تم نے کسی اور کو دیا اور وہ تمہارا ختم ہو گیا، بلکہ اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ کے بندوں کو، لیکن تمہاری نیت اللہ کو پہنچے گی، اور وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ تمہیں دگنا اور اللہ کی رحمت کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق 700 گنا اور لا تعداد کر کے بھی تمہیں لوٹایا جائے گا. لہٰذا ویسے تو ایک رول ہے نا، سائنس کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے میرے پاس یہ 100 روپے ہے، میں نے اس کو دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ بچتا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. جو رکھا ہے، جو خود پہ لگایا ہے، وہ بچا کیسے؟ جو خود کے لیے رکھا ہے اس کو بچا ہوا کون کہتا ہے؟ بچا تو وہی ہے جو کہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو بھی یہی تلقین دی گئی، مسلمانوں کو بھی. پھر یہ یعنی قرض حسنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا.
لہٰذا ہمیں بھی اس آیت سے سیکھنا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا وہ اگلی آیت میں پڑھیں گے، اور اس آیت میں جن جن احکامات کا ذکر ہے وہ اس دور میں ان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ظاہراً اس دور میں امت محمدی بھی دیکھے کہ اگر ان کو ان احکامات کا یہ جو حکم دیے گئے، ان احکامات کے بارے میں ان کو کہا گیا، انہوں نے نہیں مانے، تو آج یہ قوم کیوں ذلیل ہے؟ تو آج امت محمدی بھی اپنے اعمال پر غور کر لے کہ کیا ہمارے لیے احکامات جو ملے ہم ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت کا مفہوم تھا، اور اس میں رسولوں کی، انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا، اور یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے اپنا عہد توڑنے کے سبب، تو ان کے اپنا عہد توڑنے کے سبب، لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، استغفر اللہ، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو اللہ کے احکامات سے روح گردانی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے میں نے لعنت کی۔ لعنت کے لفظی معنی اللہ کی رحمت سے دور۔ جو بندہ دنیا میں، آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو وہ بندہ اپنی پستی کا، اپنی بدحالی کا اندازہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی پستی سے بچائے۔ دیکھیں اس آیت میں غور طلب بات، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں۔ آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور زیادہ عیب ہونے کی وجہ سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک عادت بری پہلے بھلی ہوتی ہے، پھر وہ مطلب انسان اچھی عادتوں کا پیکر یا مجموعہ ایک بری عادت پکڑتا ہے، پھر وہ عادت اس کا عیب بن جاتی، بری عادت، پھر وہ اس کو بار بار ریپیٹنگ کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کی سختی سے جو ہے وہ بچائے، محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا گیا، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، یحرفون الکلمہ، کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ ان کی دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں۔ کون سی نصیحتیں؟ تورات میں جو احکامات تھے، تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت یا کلمات تھے، جو ان کی نشانیاں تھیں، جو ان کو نماز، زکوٰۃ کا ان کو حکم دیا گیا تھا، جو اللہ کی توحید پر ایمان لانے کا، انبیاء کی تعظیم کا حکم دیا تھا، انہوں نے ان تمام حصوں میں سے جو اپنے فائدے کے تھے ماں سوائے ان کے سب کو بھلا دیا۔ رب فرماتے ہیں اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ تو ہم نے ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر، تو تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے۔ یعنی چند ایک کے علاوہ، یعنی یہاں پر مراد وہ لوگ بھی ہیں نا جو یہودی تھے، نصارہ تھے، لیکن ایمان لے آئے، اور وہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ امانت جو ان کو دی گئی تھی، تورات جو ان کو دی گئی، انجیل ان کو دی گئی، وہ اسی پر ایمان لائے، اسی کے مطابق احکامات کی پیروی کی، اور اسی کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اپنی جانوں کو خیانت میں نہیں ڈالا، بلکہ اس امانت، اس عہد کی پاسداری کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو رب العالمین کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت کرنا، عہد کو توڑنا، رسولوں کے ساتھ بد عہدی کرنا، یہ یہود و نصارہ کے آباء و اجداد کی قدیم ترین، قبیح ترین عادت ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ اور ہاں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ایمان لانے والے بھی ہیں، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ خائن نہیں ہیں، یہ وعدے خلافی کرنے والے نہیں ہیں، یہ وعدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جو لوگ نیک ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو لوگوں نے اپنے عہدوں کو توڑا وہ بہت زیادہ، اور ان کے عہدوں کے توڑنے کے سبب ان کے دل سخت، اور ان کی دل سخت ہونے کی وجہ سے جو وہ گناہوں پر مبتلا ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی گئی، استغفر اللہ۔ پھر رب العالمین نے فرمایا
تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی وہ لوگ جو خائن نہیں ہیں، یعنی جن کے بارے میں ذکر ہے نا کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو وہ جو قلیل منہم ہیں، جو خیانت کرنے والے نہیں ہیں، جو ایمان دار ہیں اور ایمانت کی حفاظت رکھنے والے، رب العالمین نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف فرما دیں. اور وہ لوگ بھی جو خیانت میں اپنے آپ کو ڈالتے آئے لیکن توبہ کر لیں تو ان کو ان کے پچھلے گناہوں کے سبب سے ان پر سخت نہ ہو بلکہ ان کو معاف فرما دے، کیونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل ایمان ہیں تمام کے لیے، بلکہ تمام انسانوں، تمام بنی نوع انسان، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں آئے. تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے ان اللہ یحب، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے محبوب سے خطاب ہے تو پھر تمام انسانوں کو بھی اس کا حکم دیا جا رہا ہے، امتیوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ احسان کریں. احسان کرنے والوں کو ہمارا رب العالمین پروردگار بہت پسند کرتا ہے، معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے. اب پچھلی آیات میں ہم نے یہودیوں کا ذکر پڑھا تھا، اس آیت میں اب نصارہ کا ذکر ہے. آیت نمبر 14 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے قالو کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسائی ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے لیا ان سے عہد. فَنَسُوا حَظًّا، تو انہوں نے بلا دیا حظًّا بڑا حصہ، مما ذکروا، اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. یعنی اب یہاں نصارہ کا ذکر ہے. یعنی نصارہ جو یعنی دین خدا کے انہوں نے کیا عہد لیا تھا، ہم دین خدا کے مددگار رہیں گے اور ہم اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی ہیں تمام پر ایمان لانے کا انہوں نے عہد کیا تھا. انہیں جو انجیل میں نصیحتیں کی گئی تھی وہ تمام نصیحتوں کا ایک بڑا حصہ بلا بیٹھے. انہوں نے عہد شکنی کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا. اور ان کی جو درمیان انہوں نے رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اسی گناہ کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑا، جو عہد انہوں نے انجیل کو تلاوت کر کے لیے تھے، تو ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا. چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، نفرتیں ڈال دی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے. یہ لوگ، اور ظاہر سی بات ہے جس طرح میں نے سبق کے آغاز میں کہا کہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں ہی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے. دو عالمی عظیم جنگیں جو ہیں ان کی جو تباہیاں ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں. لہٰذا اگر ہم بغور مطالعہ کریں ان تمام یہودیوں کی حالت زار کا اور عیسائیوں کی حالت کا، تو آج کا مسلمان بھی اس چیز کا اندازہ لگا لے کہ قرآن جیسی جو دولت ہمیں دی گئی ہے، ہم جو اس میں عہد لیتے ہیں اپنے پروردگار سے، ہم نے بھی وہ عہد شکنی نہیں کرنی، ہم نے بھی ان عہدوں کو نہیں توڑنا، ہم نے بھی ان عہدوں کی پاسداری کرنی ہے اور ہم نے رسول اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ، ان کی تعظیم کرنے کے ساتھ، ان کی سنتوں پر، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے. تو ہم آیت کا آخری حصہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ وہ بلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی جو من گڑت عقائد نکال رکھے ہیں، گڑھ رکھے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو رب العالمین فرماتے ہیں ان قریب میں فیصلہ فرما دوں گا جو کچھ یہ کرتے تھے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے. ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.